بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے حق میں اَأَنذَرْتَهُمْ آپ انہیں ڈرائیے ام لم تنذرهم یا انہیں نہ ڈرائیے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا آپ علیہ السلام نے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت پیش کی تھی تو مکی زندگی میں دو قسم کے گروہ تھے، ایک نے مان لیا اور ایک نے انکار کیا۔ جنہوں نے مان لیا انہیں کہا جاتا ہے ایمان والے مسلمان حضرات صحابہ کرام، جن کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے الذین یؤمنون بالغیب یہاں سے لے کے واولئک هم المفلحون تک، اس سے مراد ایمان والے ہیں۔ کیا مراد ہے بھائی؟ اور ایک دوسرا گروہ ہے جنہیں کافر کہا جاتا ہے، جنہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی اور ان کا خاتمہ کفر ہی پہ ہو گیا۔ ان کا ذکر ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک۔ سمجھے نا میری بات؟ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا۔ ذرا میں تیسرے گروہ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تیسرا گروہ کیسے پیدا ہوا۔ جس تیسرے گروہ کو کہا جاتا ہے منافق۔ کیا کہا جاتا ہے عزیزو؟ منافق۔ یہ گروہ بڑا ہی خطرناک تھا۔ تو اس گروہ کا ذکر اللہ نے کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہاں سے لے کے وہ آگے جائیں آپ دیکھیں گے سامنے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَبَصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس تیسرے گروہ کا ذکر اللہ نے پورے رکوع میں کیا ہے، منافق، کافر اور مسلمان۔ منافق زیادہ تر مدینہ میں آباد تھے، یہ زیادہ پیغمبر کے مخالف اس لیے ہوئے کہ مدینہ کے اندر کوئی بھی حاکم امیر نہیں تھا۔ تو مدینہ والوں نے سوچا یار ہم اپنا کسی کو امیر بناتے ہیں جو ہمارے سیاسی معاملات کو دیکھے گا، کوئی دشمن ہم پہ حملہ کرے گا، کوئی پریشانی ہوگی تو ہمارا بڑا ہوگا جو ہمارے بارے میں کچھ سوچے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تو ان کی رائے متفقہ طور پہ عبداللہ بن ابی سلول بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس کا نام عبداللہ بن ابی بھی ہے۔ سلول ماں کی طرف نسبت ہے اور ابی باپ کی طرف۔ یہ بہت سمجھدار، چالاک، معمر، تجربہ کار آدمی تھا۔ سب نے کہا جی اس کو اپنا بڑا بنا دیتے ہیں، یہ ہمارا بڑا ہوگا، ہم اس کو اپنا حاکم مانیں گے، بادشاہ مانیں گے۔
ابھی تک پیغمبر نے مکے سے مدینے ہجرت نہیں کی، اور ادھر جناب تیاریاں شروع ہو گئیں کہ عبداللہ کو ہم اپنا حاکم بنائیں گے۔ اس زمانے کے اعتبار سے کوئی انہوں نے تیاری کی کہ فلاں تاریخ فلاں دن کو یہ حلف لے گا، ہم سب اس کی بیعت کریں گے، اس کو اپنا بڑا بنائیں گے، اس کو کرسی دیں گے۔ تو دن طے ہو گیا، اتنے میں ہمارے پیغمبر مدینے پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ ہمارے نبی نے مکے سے کہاں فرمائی ہجرت؟ مدینے ہجرت فرمائی۔ اب جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے تو آپ نے جہاں بھی قدم رکھا وہاں اللہ نے برکتیں نازل فرمائی۔ نہیں سمجھے؟ جہاں بھی آپ نے قدم رکھا تو اللہ نے وہاں کیا نازل فرمائی؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں۔ دائی حلیمہ کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے، پیغمبر کو سینے سے لگایا، اللہ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ دائی حلیمہ جس جنوار پہ آئی تھی وہ کمزور تھا، قافلے سے سب سے پیچھے تھا، جب پیغمبر کو گود لیا وہ جانور جہاز بن گیا۔ اور دائی حلیمہ اپنے گھر جاتی ہیں، بکریاں ان کی بھوکھی ہیں، اللہ نے بکریوں کو بھی رجا دیا اور ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، اتنا دودھ نکلا کہ برتن پہ برتن بھر گئے، دودھ ختم نہ ہوا۔ تو جب آپ مدینے آئے تو مدینے والے آپ کی طرف مڑ گئے۔ کس کی طرف مڑ گئے جی؟ بولو، پیغمبر کی طرف مڑ گئے۔ جب پیغمبر کی طرف مڑے تو عبداللہ بن ابی منافق کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ میرا سارا کرتا دھرتا، میری ساری سیاسی محنت جو میں نے کی تھی اقتدار کے لیے، اس پہ قابض ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دن سے میرے پیغمبر سے دشمنی ٹھان لی۔ کیا ٹھان لی جی؟ دشمنی شروع کر دی۔ اس دن سے اس شخص نے میرے پیغمبر کے ساتھ دشمنی شروع کی۔ پھر یہ ایک نہیں تھا، یہ 300 تک پہنچ گئے۔ کتنے پہنچ گئے بھائی؟ 300 تک چلے گئے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، سورہ قرآن میں ملتا ہے، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اے پیغمبر، آپ کے آس پاس بھی کچھ منافق ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اللہ نے پیغمبر سے یہ بات فرمائی، اور بعد میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو سب منافقوں کے نام بھی بتا دیے، اور پیغمبر نے سوائے حذیفہ ابن یمان کے کسی کو نہیں بتائی، صرف حذیفہ کو بتا دیا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی تاریخ ہے۔ یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجد نبوی کی حاضری بھی دیتے تھے، حج اور عمرے بھی کرتے تھے، جہادوں میں بھی جاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی دلوں کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوا، کیونکہ دل سے مانے ہی نہیں ہے، دل سے مانے۔ اس تیسرے گروہ کا ذکر اگلے رکوع میں ہوگا۔ تو بہرحال جو دوسرا گروہ ہے جو کافر ہے، اس کے بارے میں آج 2-3 باتیں میں عرض کروں گا۔ قرآن کہتا ہے جی کہ پیغمبر، جو لوگ کافر ہیں انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس سے مراد وہ والے کافر ہیں جن کا کفر پہ مرنا یقینی تھا۔ نہیں سمجھے؟ آپ اعتراض کر سکتے ہیں نا کہ مفتی صاحب، صحابہ بھی تو پہلے کافر تھے۔ سیدنا عمر پہلے کیا تھے؟ ابوبکر صدیق پہلے کیا تھے؟ حضرت عثمان پہلے کیا تھے؟ عشرہ مبشرہ والے صحابہ پہلے کیا تھے؟ بھائی کافر تھے نا، جب تک پیغمبر نہیں آئے، پیغمبر نے دعوت نہیں دی، سارے غیر مسلم تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ 1,24,000 لوگوں نے پیغمبر کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا۔ اعتراض تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، علماء نے جواب یہ دیا، ایک جواب یہ دیا کہ میرے نبی، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ دعوت دیں، حق بیان کریں، آپ کو آپ کی دعوت دینے کا ثواب تو ملے گا، اگرچہ اگلا آدمی آپ کی بات پر لبیک نہ کہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ داعی جب دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اگلا آدمی عمل کرے یا نہ کرے، داعی کو پورا اجر ملے گا۔ اسی طرح میرے نبی نے محنت کی، سب کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، جس نے مانا اس کے وارے نیارے ہو گئے، جس نے نہیں مانا وہ برباد ہو گیا، لیکن پیغمبر کو ثواب دونوں صورتوں میں کیا ہو گیا جی؟ مل گیا۔ ایک جواب یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے، اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کا کفر پہ مرنا یقینی تھا۔ اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، اے میرے نبی، جن کافروں کا میرے علم میں کفر پہ مرنا یقینی ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔
انہیں دعوت دیں یا دعوت نہ دیں، انہوں نے کلمہ، چنانچہ اس سے مراد ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عاص ابن وائل سہمی ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، عتبہ اور شیبہ ہے، جو پیغمبر کی دعوت سنتے رہے لیکن کلمہ، بولو بھائی، کلمہ نہیں پڑھا۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ میرے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے کلمہ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ پیغمبر جیسی شخصیت انہیں قرآن سناتی ہے، پیغمبر جیسی شخصیت انہیں آخرت بتاتی ہے، پیغمبر جیسی شخصیت انہیں اللہ کا تعارف کراتی ہے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، کیوں؟ آگے قرآن نے وجہ بیان کی کہ میں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ کیا لگا دی ہے جی؟ ان کے دلوں پر میں نے مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر میں نے پردہ ڈال دیا ہے۔ یہاں بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھائی جب اللہ نے خود ہی ان کے کانوں پہ اللہ نے مہر لگا دی تاکہ ہدایت کی بات کانوں کے راستے سے صحیح سنے نا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ ہدایت کی بات سمجھ نہ سکے، تو اس میں تو ان کا قصور کوئی نہیں ہے، یہ سمجھے آپ؟ جب اللہ نے خود ہی کہہ دیا میں نے مہر لگا دی ہے، یعنی کیا مطلب میں انہیں ہدایت نہیں دیتا؟ جب ہدایت دینے والا خود ہی ہدایت نہ دے تو وہ کیسے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ اعتراض ہے کہ نہیں؟ اعتراض بنتا ہے، لیکن اس کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ہدایت دوں گا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میری طرف رجوع کرے گا۔ کیا کرے گا جی؟ جو رجوع کرے گا میری طرف، میں اسے کیا کروں گا؟ تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سوچا ہی، چنانچہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی امت کو سمجھایا، اور نوح علیہ السلام کا قول قرآن میں موجود ہے، فرمایا نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اے میری امت تم ہدایت چاہتے نہیں ہو، میں ہدایت تمہارے ساتھ چپکا نہیں سکتا۔ کیا میں ہدایت خود تمہارے ساتھ چپکا دوں، تمہیں خود ہدایت دے دوں؟ تم چاہتے نہیں ہو، تو ہدایت اس کو ملے گی جو طالب ہوگا، جو کیا ہوگا جی؟ جو طالب ہوگا۔ ایک جواب یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے، سورہ سجدہ کے اندر موجود ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا، کافر کہا کرتے تھے اے پیغمبر آپ ہمیں دعوت دیں یا نہ دیں، ہمارے دل تو پردے میں ہے۔ ہمارے دل کس میں ہے؟ پردے میں ہے، یعنی پردہ لگایا ان پہ، ان تک ہدایت کی بات پہنچ۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ حقیقت بات یہ ہے وہ کانوں سے سنتے بھی تھے، ذرا بات ان کو آواز آتی تھی، اور وہ آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے، حالانکہ آنکھوں پہ پردہ بنا دیکھ نہیں سکتا، اور ان کے دل بھی تھے، اور دلوں سے بات وہ سمجھتے بھی تھے، انہیں ہدایت کیوں نہ ملی؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے اندھے نہیں تھے، وہ دل کے اندھے تھے۔ کس کے اندھے تھے؟ اور جو دل کا اندھا ہوتا ہے اسے ہدایت نہیں ملتی، وہ دل کے اندھے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مراد وہ والے کافر ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان کے لیے کیا ہے جی؟ بڑا عذاب کون سا ہے؟ آخرت کا۔ کون سا عذاب ہے بھائی؟ آخرت کا، کہ آخرت میں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ دیکھیں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ابو جہل جو تھا نا، ابو جہل، یہ کتنی دفعہ اس نے میرے پیغمبر سے کہا حضرت آپ حق پیغمبر ہیں، واللہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، دین بھی صحیح ہے، قرآن بھی صحیح ہے، مگر میرا دل نہیں مانتا، میرا دل، بولو بھائی، پتہ ہے مجھے آپ سچے پیغمبر ہیں، لیکن میرا دل میرا نہیں مانتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے مراد یہ ہے بھئی، اس لیے ان آیتوں سے پتہ چلا اللہ اس کو ہدایت دیں گے جو طالب ہوگا، جو کیا ہوگا جی؟ بے طلبوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔